ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, گھنٹی کے بٹن پر کلک کیجیے اور کمنٹس میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. آج کا پروگرام جو ہے وہ میرے دوست جناب گورو آریہ صاحب جو ہیں ان کی ایک ریسنٹ اور ویڈیو آئی ہے, اس کا ایک تھوڑا سا ریویو کروں گا, چھوٹا سا, جلدی کوشش کروں گا کہ اس کو جتنی جلدی میں ریپ اپ کر سکتا ہوں وہ ریپ اپ کروں. ریسنٹلی گورو آریہ صاحب نے اپنی طرف سے ایک بڑا زبردست قسم کا انکشاف کیا اور وہ ایک ایسی انفارمیشن تہلکہ مچا دینے والی لے کر آئے ہیں کہ جس انفارمیشن کے بدلے میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان کی ایسی کی تیسی ہو جائے, یہ ان کا خیال ہے. لیکن آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں نکالا کیا ہے, کچھ کیا ایسا نکال کر لائے ہیں جو پاکستانی عوام کو نہیں معلوم تھا اور وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پاکستان کی کچھ کالعدم تنظیموں جن کا تعلق ڈائریکٹلی ہندوستان پر آپ یوں کہہ لیں کشمیر جہاد سے یا اس طرح کے ایونٹس کے ساتھ تھا, تو انہوں نے ان کا نام نکالا, ان کے سربراہان یا جو مین پوزیشن کی ہولڈرز تھے ان کا نام نکالا. اس کے بعد انہوں نے ان کا CNIC نمبر نکال لیا. انہوں نے یہ بتایا جی ان کے 2 3 3 4 4 CNIC نمبر ہیں. انہوں نے ان کے پتے نکال کے ہمیں بتائے, انہوں نے فون نمبرز نکال کے بتائے, انہوں نے جو ہے ریڈ کارنر یا انٹرپول کے جو نوٹس نمبرز ہوتے ہیں وہ نکال کے دکھائے. انہوں نے ان کے باپ کا نام, انہوں نے ان کی بیویوں کا نام نکال کے دکھایا اور چند ایک کے فون نمبر نکال دیے اور اس کے علاوہ انہوں نے پلیس آف برتھ نکالی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کن کن جہادی تنظیموں کا ذکر کیا. انہوں نے ذکر کیا جناب جیش محمد کا. اب وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ مولانا مسعود اظہر صاحب کی تنظیم ہے. اب میں اس کو صاحب کہہ رہا ہوں, میں نے گورو آریہ کو صاحب کہہ سکتا ہوں, اس کو بھی صاحب کہہ سکتا ہوں, میرے لیے دونوں برابر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اندر اس نے نام لے دیا جی عطر ابراہیم کا, یوسف اظہر کا, شاہد لطیف کا اور مختلف چیزوں کا. اس میں انہوں نے اچھا ایک مزے کی بات کی, انہوں نے کہا جی شاہد لطیف جو ہے وہ 16 سال انڈین جیل میں رہا. انڈین جیل سے نکلا کیسے؟ تو یہ تو آپ کی یہاں پہ جناب علی آ جاتی ہے تھوڑی سی ایک کوتاہی آ جاتی ہے. پھر اس نے محترم نے جناب گورو آریہ صاحب نے ان کو ایکچولی یہ گلا ہے کہ پاکستانی انہیں گالیاں بہت دیتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے کمنٹس میں جا کے دیکھیے, اگر کوئی پاکستانی ذرا سے کمنٹ کر دیتا ہے نا تو اس کے نیچے آپ کے ہندوستانی کتنی گندی ننگی اور بیہودہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا ان کو بھی دیکھ لیجئے گا. گورو آریہ صاحب آپ کو ہم عزت دیتے ہیں جس طرح آپ ویڈیو میں ان بغیرتوں کو عزت دے رہے تھے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ ان بغیرتوں کو عزت کیوں دے رہے تھے. لیکن اینی ویز اس کے بعد آپ نے حافظ سعید کا نام لیا, ساجد میر کا نام لیا, حافظ طلحہ سعید کا نام لیا, حافظ عبدالرؤف کا نام لیا, مولانا امیر حمزہ ہے کوئی اس کا نام لیا, عبد الرحمن مکی, نوید قمر اور بے تحاشا اس طرح کا. انہوں نے حافظ خالد بن ولید کوئی ہے جو داماد ہے حافظ سعید کا, اس کی 2 شادیاں ایکچولی ان کے پاس لکھی ہوئی تھیں, تو انہوں نے کہا حافظ سعید وہ تمہاری بیٹی کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بھی بھاگ رہا ہے. یار ان میں یہ عام بات ہے بھائی, ان میں عام بات ہے 3 3 4 4 شادیاں کرنا. میرے جیسے غریب لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو ہوتا ہے بیویوں سے ڈر, ان کو نہیں ہوتا. اور ان کا جو سسر ہوتا ہے نا وہ خود جا کے ان کی شادیاں کرا رہا ہوتا ہے. اس لیے آپ زیادہ ٹینشن نہ لیں, اس کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے جو دوست ہیں یہ سارے کے سارے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے حزب المجاہدین کا نام لیا جناب, سید صلاح الدین کا, اس کے بعد غلام نبی خان کا, ظفر حسین بھٹ کا. ان تمام کے انہوں نے کہا جی یہ پاکستان میں رہتے ہیں. ہاں جی رہتے ہیں, مانا. انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے جو ہیں وہ جو ہیں اپنی یہ جہادی سرگرمیوں میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. اچھا ہاں ہوتے تھے یا ایک زمانے میں ہوتے تھے, ابھی ہماری طرف سے ان کے اوپر بڑا سارا چیک اینڈ بیلنس ہے جناب. تو ایک زمانے میں تھا یہ سب کچھ تھا, جس طرح امریکہ نے طالبان کا ساتھ دیا, آپ لوگوں نے بھی کئی لوگوں کا ساتھ دیا, تو اب میں اس کا نام نہیں لیا. آپ نے تحریک طالبان پاکستان کا ساتھ دیا جس طرح سے. اب آپ کے ملک میں بھی شیو سینا, آپ نے تو ایک ٹیررسٹ کو اٹھا کے اپنا پرائم منسٹر بنا دیا جناب مودی صاحب کو, ٹھیک ہے نا. آپ تو چھوڑ دیں نا, آپ کہتے ہیں جی عمران خان کی کرسی جانے والی ہے, ان میں سے کوئی بھی پرائم منسٹر بن جائے گا, ہمارے پاس تو بنے گا, پتہ نہیں کب بنے گا. آپ نے تو بنا دیا اپنا ایک دہشت گرد پرائم منسٹر. تو یہ باتیں نہ کرو نا بھائی. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا جی پاکستانی تھوڑے پیسوں میں اپنے باپ کو بھی بیچ دیتے ہیں, کیوں؟ اور اسی لیے انہوں نے مجھے یہ انفارمیشن نکال کے دے دی. ارے حضور والا, اگر کسی نے آپ سے 50 ہزار روپیہ لیا ہے نا تو لکھ دی لعنت ہے آپ کے اوپر, کیونکہ یہ 50 ہزار روپے کے بجائے مفت میں انٹرنیٹ پہ یہ ساری انفارمیشن مل جاتی ہے جس کے لیے آپ 50 ہزار روپے دیتے رہے ہیں. اچھا, آپ نے کہا جی کہ آپ کا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے غزنوی, ابدالی اور یہ سارے. یار پرانی باتیں, پری پارٹیشن, پتہ نہیں کب کی باتیں اٹھا کے آپ آج سے ریلیٹ کر رہے ہیں.
آج کا پاکستانی آپ کو شاید پتہ نہیں ہے. آپ جو فلموں میں پاکستانی دکھاتے ہیں, خدا کی قسم ہم پاکستانی ویسے نہیں ہیں. وی آر ویری چینج پیپل, ہم بڑے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا جی کہ ان میں سے کئیوں کے پاس 52 انچ سونے کا ٹی وی ہے. یار 52 انچ سونے کا ٹی وی تو ہم اپنی چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں دیتے, پرائم منسٹر کو نہیں دیتے. وہ جو سونے کے کموڈ والی باتیں تھیں وہ عمران خان کی چولیں تھیں, وہ انہوں نے ویسے ہی بیچ میں ڈال دیا اس ٹائم کے اوپر, سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھی. اور بھائی یہ سونے کے ٹی وی شی وی کوئی نہیں ہوتے ہمارے پاس, پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو تم, اور پتہ نہیں کس نے تمہیں بے وقوف بنایا. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی 5 کور کے کمانڈر کا نمبر آؤٹ کر دوں گا. یار ہو سکتا ہے انڈیا میں نا نمبر چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہو, آپ آؤٹ کر دو, وہ اگلے گھنٹے میں چینج کر لے گا. وہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہوگا 5 کور کا جو کمانڈر ہے. تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کہتے ہو جی پاکستانی میرے بڑے فین ہیں, بلیو می مجھے نہیں پتا کون سے پاکستانی آپ کے فین ہیں. تو آپ یہ بے وقوفانہ باتیں کر کے نا, ہو سکتا ہے چند ہپوکریٹس کو یا چند بے وقوفوں کو بے وقوف بنا لیتے ہوگے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی, جس نے آپ سے 50,000 روپیہ لے کے یہ انفارمیشن آپ کو دی ہے نا, لٹ گیا بھائی تو. یہ انفارمیشن مفت میں انٹرنیٹ پہ ملتی ہے, یہ ساری جو آپ بتا رہے ہو. نادرا کی ویب سائٹ پہ جاؤ, وہاں سے ملتی ہے یار. اور ذرا سے ایک ہیکر ہائر کر لیتے 50,000 لوگوں کو دینے کے بجائے, تو وہاں سے ہیک کروا لیتے 25,000 روپے میں ساری کی ساری انفارمیشن. یار گورو آریہ صاحب, اب آپ کو میں نے گدھا نہیں بولنا, کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا. اس ویڈیو میں آپ کو گدھا بالکل نہیں بولوں گا, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھی بھی نہ ہو وہ ویڈیو, لیکن آپ نے کیونکہ کہا تھا آپ کو عزت سے بات کرنی ہے, تو جناب میجر گورو آریہ صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں اور دنیا کو اس طریقے سے دیکھیں جیسی کہ دنیا ہے. اپنا لینز لگا کر دیکھیں گے نا تو جناب مسئلہ خراب ہوگا. اس کے ساتھ ہی میں آج کی اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں. تقریباً 7 منٹ ہونے والے. اپنا خیال رکھیے, خوش رہیے, آباد رہیے. اللہ حافظ.